سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکستان میں جو تباہی بربادی اور جو جتنے بھی لانے والے ہیں، یہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری مافیا ہی ہیں، جن کو 35 اور 40 سال سے یہ لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹ کے مال لے کے جا رہے ہیں باہر۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ 17 مہینوں کے اندر یہ جتنے بھی سارے بنے ہوئے تھے، بڑے اداکار اور بڑے پہلوان اور بڑے چودھری، 17 مہینے کے اندر انہوں نے پورے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ کسی نے کوئی ایک پائی نہیں دی، اور ان کو آخر کار عمران خان کی مدد لے کر کے لوگوں نے آپ کو لون دینا، ایک قسط دی، 2 قسط دی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ مستیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ جتنا بھی مال وہاں سے ملا ہے اپنا یہ جو اپنا آپ کو پیسہ دیتا ہے، ادھار پیسہ دیتا ہے اور قرض دیتا ہے، اتنا قرض دیتا ہے کہ آپ کی تباہی ہو جاتی ہے اور آپ اس میں تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ یہ پورے امریکہ میں سسٹم انہوں نے یہی بنایا تھا کہ یہ پاکستان اس طرح سے ان کو پیسہ دیا جائے کہ یہ جکڑ دیا جائے، ان کو روک دیا جائے، ان کو لوٹ لیا جائے، ان کو بلکہ آپ جتنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو 17 مہینے میں یہ جو پی ڈی ایم بنا کے اور آپ نے جو لوٹ مار مچائی تھی، عمران خان کی جگہ لا کر کے آپ نے وہ ڈو مور والا وہ مسئلہ بنایا تھا، اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت آپ نے حکومت ان سے لی گئی تھی۔ ان لانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ایسے بے غیرت لوگوں کو جو پورا کرپٹ مافیا تھا، اور ان کو لوٹتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ 174 آدمی باجوہ صاحب نے لا کر کے دیے، اور ان کو انہوں نے قید و بند میں رکھا، سندھ ہاؤس میں رکھا، پھر بعد میں وہ انٹرنیشنل ہوٹل میں لے جا کر کے وہ جو اپنا بہت بڑا اس کے اندر قید کر کے رکھا۔ ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے لے کر کے اور ان کو اپنا لوٹا، اور لوٹنے کے بعد میں ان کو یہاں قید میں رکھا، ان کو شراب دی گئی، ان کو دوسری عورتیں سپلائی کی گئی، ان کے ساتھ کلبوں میں باقاعدہ رقص ہوئے، اور لیکن قیدی تھے۔ یہ کتوں کی طرح سے ان کو شرم نہیں آئی کہ کتوں کی طرح سے 50 کروڑ روپے لے کر کے، اور اس کے بعد اور زرداری مافیا یہ کام کر رہا تھا، سب کے لیے کر رہا تھا۔ اس نے کہا میرے بھائی بیٹے کو بناؤ پرائم منسٹر اور میں پریزیڈنٹ بنوں گا۔ وہ مقصد بھی سارا یہ تھا کہ سارا فارن منسٹر بنا دیا اس کو، اور اپنے جو زرداری کو اپنا وہ نگران بنا دیا سب کا، اور وہ جو بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے وہ سارے زرداری صاحب ہی کرتے تھے، اور نواز شریف صاحب کے جو پالتو لوگ لا کر کے جو 35 سال سے آپ لوگ لوٹ رہے تھے آپ نے وہ سارا کام جو کر ڈالا۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، مجرم تو ہیں ہی ہیں یہ، یعنی 35 سال سے یہ مجرم ہیں، اتنا مال پاکستان کا لوٹا ہے کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہم اس قابل نہیں ہیں، بلکہ وہ جو پیسہ انہوں نے اس سے لیا تھا، اپنے قرض لیا تھا، وہ پیسہ آپس میں بانٹ کے سب ہاتھ چھاڑ کر کے پھر یہاں سے نکال دیا گیا تھا ان کو۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ وہ دوسری حکومت بنی، پھر تیسری حکومت بنی، اب چوتھی حکومت بھی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں، وہ بھی سارے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم چلایا ہوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ تم لوگ تو اس کی خاک کے برابر نہیں ہو، جوتوں کے خاک کے برابر نہیں ہو، تم لوگ بھیڑیے کی طرح پھرتے ہو، کتوں کی طرح پھرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تم لوگ۔ یہ عام اصل میں ہوتا اس طرح نہیں ہے۔ اتنی بڑی حکومت جو ہے، 25 کروڑ کی عوام اس میں تباہ کر دیا آپ نے، اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، تیل مہنگا، بلکہ کچھ تو سامان مل ہی نہیں رہا ہے، گیس تو مل ہی نہیں رہی ہے۔ آپ گیس لائیں گے کہاں سے؟ آپ پیٹرول لائیں گے کہاں سے؟ آپ کوئی دیتا نہیں ہے۔ چوروں کی طرح آپ لوگ پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، اور چھپے پھرتے ہیں، شرم نہیں ہے۔
عمران خان کو آپ دیکھیے کہ وہ آپ نے اسے قید و بند میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں کتنے عوام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ سارے عوام جو ہے اگر خدا نخواستہ ایک دن نکل کے آ گئے تو آپ پورا پاکستان جو ہے ہل جائے گا۔ عمران خان کے بغیر الیکشن بھی نہیں ہو سکتے ہیں، عمران خان کے بغیر کوئی پاکستان کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، ایمانداری کی بات کرتا ہے، قرآن اور اللہ رسول کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے۔ وہ آپ جو کرتے ہیں وہ سب غلط کرتے ہیں۔ ہماری جو تباہی اور بربادی پورے پاکستان کی ہو رہی ہے، خاص طور سے ہماری فوج کی تباہی اگر ہو گئی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی ہم نے ٹائم اپنے ایٹمی پاور بنا کے دی تھی، ڈاکٹر قدیر خان کو لے کے آئے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ میں جو ظلم کیا ہے ہم نے، جو قید و بند میں رکھا ہے، ان کے ساتھ میں جو تباہی مچی ہے، ان کے پورے خاندان نے اس کے بعد کو ریئلائز کیا ہے، خود لا کر کے انہوں نے اپنے اس کو جے بھٹو کو آفر کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو ایٹمی پاور بنا کے دے سکتے ہیں اور سستی بنا کے دے سکتے ہیں، انڈیا سے بہتر بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ میں جو ظلم کیا اور ہر اپنی فوج کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو ایٹمی پاور جو آپ کی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو اپنا بچانا چاہیے، پاکستان کو بچانا چاہیے۔ پاکستان از مور امپورٹنٹ دین ایوری بڈی۔ ہماری فوج بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ لوگ اب یہ آپ کی وہ کہاں چلے گئے ہیں تمام جتنے بھی، وہ اپنے کور کمانڈرس میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی سسٹم نہیں بن رہا ہے، کوئی پریزیڈنٹ کو اختیارات نہیں ہیں، کسی کو بھی اختیارات نہیں ہیں، فوج کو کوئی اختیارات نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے پاکستان کو بچائیں گے؟ پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری اتنی بڑی فوج، ہم نے خرچہ کیا ہے، ہم نے فوج بنائی ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، جو کچھ چند ایسے بیٹھے ہوئے ڈاکو اور چور ہیں جو غلط پلاننگ کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، خود عیاشی کر رہے ہیں اور غریب کو مار رہے ہیں۔ گیس مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، لوگ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے پھر عمران خان جیسے شخص کو وہاں وہ بند کیا ہوا، آپ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہو گیا یا لائے رب کو ماتو کا زبان، تم میری کن کن چیزوں کا شکر ادا کرو گے؟ میں تو تمہیں ساری نعمتیں دیتا ہوں، لیکن تم لوگ غیرت ہو، تمہیں جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہارے اندر شعور نہیں ہے۔ یہ تو بہت برا حال کرنے والے ہیں آپ، ایسا نہ کریں، بچا لیں پاکستان کو۔ پاکستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان ہماری شہ رگ ہے۔ اگر پاکستان ہمارے لیے بنانے والے ہم ہیں، لانے والے ہم ہیں پاکستان کو، آپ کیا یہ سب کچھ حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کراچی پورا اسٹیٹ ڈیولپ کر کے اعلیٰ قسم کا دیا تھا، محمد زرداری صاحب نے ڈاکے چور اور بدماش رکھ لیے۔ یہ سارا سلسلہ ایسا مت کرو بھائی، چھوڑو اس کو سب، شرافت سے آپ کام کریں گے، میری وارننگ ہے یہ، اگر آپ شرافت سے کام نہیں کریں گے پاکستان نہیں چلا سکتے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔